بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر کے ضلع ختنیجی میں طبی عملے نے بچوں کو پولیو ویکسین کے قطروں کی جگہ ہینڈ سینیٹائزر کے قطرے پلا دیے، جس سے درجنوں بچوں کی حالت خراب ہوگی، جبکہ ان میں سے کم از کم 12 بچوں کو ہاسپٹل میں داخل کروانا پڑا۔ طبی عملے کی جانب سے غفلت کا یہ واقعہ ختنیجی ضلع کے گاؤں کاپسی کوپاری میں پیش آیا، جہاں مقامی طبی مرکز میں 2000 سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین پلائی جا رہی تھی۔ اس دوران 3 اہلکاروں نے پولیو ویکسین کے 2 قطروں کی جگہ بچوں کو ہینڈ سینیٹائزر کے 2 قطرے پلانا شروع کر دیے۔ ان تمام بچوں کی عمریں 5 سال سے کم تھی۔ دوسری جانب ایک مقامی سرکاری ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ہینڈ سینیٹائزر کے 2 قطرے پینے سے کسی کو کچھ نہیں ہوتا۔ ان ڈاکٹر صاحب کا موقف یہ تھا کہ ہینڈ سینیٹائزر میں 70% یا اس سے بھی زیادہ الکحل ہوتی ہے، جبکہ جراثیم کش اجزاء کا تناسب بہت ہی کم ہوتا ہے، لہذا ہینڈ سینیٹائزر کے صرف 2 قطرے پینے سے بچوں کی جو حالت ہوئی ہے وہ صرف ایک وقتی رد عمل کا نتیجہ ہوگی۔ صدر جو بائیڈن نے میانمار میں مارشل لا کی مذمت کرتے ہوئے پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی دی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عالمی برادری کو مل کر برما کی آرمی پر اقتدار واپس منتخب نمائندوں کو منتقل کرنے، سیاسی قیدیوں اور سول حکام کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ ٹیلی کمیونیکیشن ذرائع پر عائد کی گئی پابندیاں اور شہریوں کے خلاف پرتشدد کارروائیاں ختم کرنے کے لیے بھی انہوں نے زور دیا۔ عالمی مبصرین کا کہنا ہے کہ برما میں مارشل لا سے جو بائیڈن حکومت کو ایشیا میں چائنا کے خلاف اپنی پالیسی آگے بڑھانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صدر اوباما کے دور میں برما میں جمہوریت کی بحالی ممکن ہوئی تھی، جسے اوباما کی خارجہ پالیسی کی بڑی کامیابیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس دور میں جو بائیڈن امریکہ کے نائب صدر تھے اور موجودہ حالات میں اب وہ منصب صدارت پر فائز ہیں۔ اس حوالے سے برما کی صورتحال ان کے لیے بڑا چیلنج قرار دیا جا رہا ہے۔ سابق بھارتی نائب صدر حامد انصاری نے ایک بار پھر اپنا موقف دہرایا ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کو مار دیا جاتا ہے، املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے اور کاروبار کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ نائب صدر حامد انصاری نے کہا کہ 2017 کے اپنے بیان پر آج بھی قائم ہوں کہ بھارت میں مسلمان محفوظ نہیں ہیں۔ سابق نائب صدر نے موجودہ وزیر اعظم پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مودی جی نے بھارت میں سیکولرزم کی بجائے ہندوازم کو بڑھاوا دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت میں نہ مسلمان محفوظ رہے اور نہ ہندو اقلیت کی جانیں محفوظ ہیں۔ بھارتی نشریاتی ادارے زی نیوز کو خصوصی انٹرویو میں ایک سوال کے جواب میں سابق نائب صدر حامد انصاری نے کہا کہ مسلمان اس ماحول میں خود کو محفوظ نہیں سمجھتے۔ اس بات پر زی ٹی وی کے اینکر نے بات کو روکنے کی کوشش کی تو سابق صدر انٹرویو ادھورا چھوڑ کر چلے گئے۔ دوستو، یاد رہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر حامد انصاری کئی مسلم ممالک میں بھارت کے سفیر رہے ہیں اور وزارت خارجہ میں اہم ذمہ داریاں بھی نبھائی ہیں، جس کے بعد انہوں نے 2007 سے 2017 تک بھارت کے نائب صدر کا بھی عہدہ سنبھالا۔ ایک امریکی شخص نے مسلسل 6ٹھی بار لاٹری جیت کر ایک دلچسپ ریکارڈ اپنے نام کیا ہے۔ انہوں نے 6ٹھی بار لاٹری جیتی ہے، جس کی رقم $2.5 لاکھ یعنی پاکستانی 4 کروڑ روپے بنتی ہے۔ برائن مورس کا تعلق اڈاہو سے ہے۔ یہ اب تک لاٹری کا سب سے بڑا انعام بھی ہے جو انہوں نے جیتا ہے۔ برائن مورس کھیلوں کے سامان اور اس سے وابستہ غذاؤں کی ایک چھوٹی سی دکان کے مالک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لاٹری انہوں نے انعام کے لالچ میں نہیں خریدی، بلکہ وہ جانتے ہیں کہ اس سے ضرورت مند اسکولوں کی مدد کی جاتی ہے۔ دیگر امریکی ریاست اور شہروں کی طرح اڈاہو کی لاٹری بھی عوامی فلاح اور بالخصوص اسکولوں کی فلاح اور غریب بچوں کی تعلیم پر خرچ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ رقم تعلیم گاہوں کی عمارات تعمیر کرنے میں بھی کام آتی ہے۔
مصروف مقامات پر آواز پہنچانے کے لیے اب کاغذ نما مٹیریل پر سپیکر چھاپے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ انہیں گول دائروں اور حلقوں کی صورت بھی دی جا سکتی ہے۔ انہیں ماہرین نے ٹی پیپر کا نام دیا ہے۔ جرمنی کی شیمز یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی نے برسوں محنت کے بعد کاغذ کی طرح باریک، مختصر اور ایک طرح سے دکھائی نہ دینے والی صورت رکھتے ہیں۔ سپیکروں کو کاغذوں کے رول کی طرح چھاپ کر بنایا جا سکتا ہے اور آواز خارج کرنے والی پٹیوں کی شکل میں ہر جگہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس طرح فوری طور پر کسی بھی جگہ پر ساؤنڈ کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کسی گھر یا ہال کو بہت کم خرچ میں بہترین تفریحی اور تعلیمی مقام بنایا جا سکتا ہے۔ 2015 میں اس پر انسٹی ٹیوٹ فار پرنٹ اینڈ میڈیا ٹیکنالوجی نے کام شروع کیا تھا اور پہلے ٹی بک تیار کی تھی۔ اس کتاب میں الیکٹرانک سرکٹ تھا اور ہر صفحہ پلٹنے پر متعلقہ موضوعات کی آواز سنائی دیتی تھی۔ کاغذ کا وزن صرف 150 گرام ہے۔ 4 میٹر کاغذ میں 56 جگہوں سے آواز آتی ہے اور اسے ایک گول دائرے کی صورت دی گئی ہے۔ اب اس دائرے میں کھڑے ہو کر آپ ہر سمت سے آواز سن سکتے ہیں۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون اور باقی جماعتیں استعفے دینے پر یقین رکھتی ہیں۔ استعفے دینے چاہیے اور ضرور دینے چاہیے۔ مریم نواز نے کہا کہ ہر روز مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ بلبلا اٹھے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی ترجیحات میں عوام شامل نہیں ہیں۔ ان کی ترجیحات صرف اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے۔ عوام کو وہ جواب دیتے ہیں جنہیں منتخب کریں۔ ایک نالائق اور نااہل شخص کو اقتدار میں لایا گیا ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ہم تنقید برائے تنقید نہیں کر رہے۔ آئین کی کوئی خلاف ورزی کرے گا تو ان کے خلاف ہم بولیں گے۔ اللہ نہ کرے عوام پر حکومت کا عذاب رہے۔ میرا نہیں خیال کہ مہنگائی کر کے حکومت 5 سال پورے کر لے گی۔ 4 فروری کو استعفوں کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری تحریک عدم اعتماد ان ہاؤس تبدیلی کی بات کریں گے تو غور کیا جائے گا۔ لانگ مارچ پر پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں متفق ہیں۔ لانگ مارچ اور دھرنا کتنے وقت کے لیے ہوگا یہ بیٹھ کر طے کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے ناراض اراکین نے کہا ہے کہ عوام نے مسلم لیگ نون کا بیانیہ مسترد کر دیا ہے۔ نون لیگی قیادت ملک و قوم کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ مریم نواز کا آر یا پار سب نے دیکھ لیا۔ نواز شریف سچے ہیں تو ملک واپس آ کر عدالتوں کا سامنا کریں۔ ناراض لیگی اراکین نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان سینیٹر بن کر آ جاتے ہیں تو سب حلال ہے۔ مریم نواز اور مولانا شاید تھک چکے ہیں۔ مریم نواز نے کہا تھا کہ آر یا پار ہو جائے گا، مگر کیا ہوا یہ سب نے دیکھ لیا۔ ایک طرف استعفے اور دوسری طرف سینٹ الیکشن میں حصہ لینے کی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسمبلیاں ٹھیک نہیں ہیں تو آپ استعفے دے دیں۔ اور مولانا فضل الرحمان نے اجتماعی استعفوں کی بات کی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ استعفے دیتے کیوں نہیں ہیں؟ کس بات کا انتظار ہے؟ میاں نواز شریف سچے ہیں تو ملک واپس آ کر عدالتوں کا سامنا کریں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور اگر نواز شریف سے ناانصافی ہو رہی ہے تو میدان میں آئیں۔ اگر وہ میدان میں آ کر مقابلہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ناراض لیگیوں نے کہا کہ ووٹرز کی اکثریت وزیر اعظم عمران خان اور عثمان بزدار کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون سمیت پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے ملک بھر میں جلسے کیے، مگر ان کے جلسوں میں لوگ نہیں آئے اور ان کے بیانیوں کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مشکل پڑنے پر نواز شریف ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے۔ مشرف دور میں بھی یہی ہوا تھا، وہ مسلم لیگی رہنماؤں اور کارکنوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ نواز شریف کو کبھی بیمار نہیں دیکھا گیا، وہ صحت مند تھے۔ مسلم لیگ نون کا خدمت کا نعرہ نہیں تھا بلکہ اصل میں مال بناؤ کا نعرہ تھا۔ میاں نواز شریف کو ملک کی جان چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ اب پاکستان کو قائد اعظم جیسا لیڈر چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو جتنا بڑا قبضہ گروپ ہے وہ لیگی قیادت کے اتنا ہی زیادہ قریب ہے۔ نواز شریف کو ہم اپنا قائد مانتے تھے مگر اب وہ قائد کہلانے کے اہل نہیں ہیں کیونکہ وہ ہمیں مشکل میں پھنسا کر خود باہر چلے گئے ہیں اور ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہیں۔
اسلام آباد کے G11 سیکٹر میں کشمالہ طارق کے پروٹوکول میں شامل گاڑیوں نے سگنل توڑتے ہوئے موٹر سائیکل اور مہران کار کو ٹکر ماری، جس کے نتیجے میں کار میں موجود 4 دوست موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ 2 افراد زخمی بھی ہوئے۔ پولیس کے مطابق تیز رفتار گاڑیوں کا قافلہ کشمالہ طارق کے پروٹوکول کا تھا۔ ایک گاڑی میں کشمالہ طارق کے شوہر اور بیٹا بھی موجود تھے۔ پولیس نے کشمالہ طارق کے شوہر وقاص خان کو حراست میں لے کر تھانہ رمنہ منتقل کر دیا ہے، جبکہ کشمالہ طارق کا بیٹا اور قافلے میں شامل دیگر افراد موقع سے فرار ہو گئے۔ بھارت میں 3 ماہ کے بچے کے خون کا سفید رنگ دیکھ کر ڈاکٹرز بھی حیران رہ گئے۔ بچے کو نمونیا کی شکایت پر ہاسپٹل لایا گیا تھا۔ بھارت کے شہر جے پور KJ کے لون ہاسپٹل میں علاج کے لیے آنے والا بچہ ڈاکٹروں کے درمیان موضوع بحث بن گیا، کیونکہ مذکورہ بچے کا خون لال کی بجائے سفید رنگ کا ہے۔ اس بیماری کے بعد یہ تحقیقی مسئلہ بھی بن گیا ہے کہ آخر انسانی خون کا رنگ سفید کیسے ہو سکتا ہے اور یہ بچہ اب تک زندہ کیسے ہے۔ فی الحال اس طرح کا یہ پہلا مریض دیکھنے میں آیا ہے۔ بھارت کی ایک عدالت نے اپنی نوعیت کا ایک انوکھا اور دلچسپ فیصلہ سنایا ہے، جس کے تحت اپنے شوہر کو مارنے والی بیوی بھی شوہر کی پینشن حاصل کرنے کی حقدار کہلائے گی۔ عدالت کے مطابق بیوی کو پینشن سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ خاندانیہ پینشن ایک ویلفیئر اسکیم ہے جو سرکاری ملازم کی موت کے بعد اس کے خاندان کو مالی امداد مہیا کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ بیوی اگر فوجداری مقدمے میں قصوروار پائی جاتی ہے تو بھی وہ فیملی پینشن کی حقدار ہے۔ اس کیس میں ایک خاتون بلجیت کور نے عدالت کو بتایا کہ 2008 میں میرے شوہر کی موت واقع ہو گئی تھی اور 2009 میں میرا نام کیس میں درج کر لیا گیا تھا اور 2011 میں مجھے مجرم قرار دے دیا گیا تھا۔ میں 2011 میں پینشن حاصل کرتی رہی، لیکن کیس میں قصوروار ٹھہرائے جانے کے بعد ہریانہ کی حکومت نے میرے شوہر کی پینشن لینے پر پابندی عائد کر دی۔ دوستو، اب پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے ہریانہ حکومت کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے متعلقہ محکمے کو تمام بقایا جات کے ساتھ اس خاتون کو 2 مہینے کے اندر اندر پینشن ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔